علی مزر جائے، یاد علی مزر جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ و اشرف بریتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین علی لعنۃ اللہ اعدائہم الاجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین مکرم، عزیزان محترم اور عزاداران امام عالی مقام، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 یعنی 55 پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کو عرف عام میں آیہ ولایت بھی کہتے ہیں، اور اگرچہ اس آیہ ولایت کی عربی کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن یہ وہ آیت ہے کہ جو ہر شیعہ کے نگینہ روح پر حرز جاں کی طرح تحریر شدہ ہے۔ ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں لفظ ولایت آتا ہے، جس میں پروردگار عالم کی ولایت کا ذکر ہوتا ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کا ذکر ہوتا ہے، اور جس میں ان افراد کی ولایت کا ذکر ہوتا ہے کہ جو واقیمون الصلاۃ وآتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ عطا کیا کرتے ہیں۔ اب ایک عمومی آج کی چونکہ اس ایام علی بھی ہیں اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے دن ہے، اور اس مختصر سے وقت میں جو مجھے 20-25 منٹ کا وقت دیا گیا، جو میرا موضوع گفتگو ہے اسی آیت کے سرنامے میں، اسی آیت کے ذیل میں، وہ یہی موضوع ہے، یعنی ولایت علی ابن ابی طالب۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے اگر سورہ مائدہ کے ہی الفاظ کو دہراؤں، اور اگر ایک بات جو عام طور پر اس آیت کے پڑھنے والے بھی اور اس آیت کی تفسیر بیان کرنے والے بھی ضرور تحریر کرتے ہیں کہ اگرچہ اس آیت میں ولایت خدا کا ذکر بھی ہے، ولایت رسول خدا کا ذکر بھی ہے، اور ولایت علی ابن ابی طالب کا ذکر بھی ہے، لیکن عمومی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب بھی لفظ ولایت کسی کی زبان سے ادا ہو تو پہلا تاثر، پہلی سوچ نہ وہ تاثر خدا کی ولایت کی طرف جاتا ہے، نہ وہ پہلا تاثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کی طرف جاتا ہے، بلکہ جب بھی لفظ ولایت کسی کی زبان سے ادا ہو، یا جب بھی لفظ ولی کسی کی زبان سے ادا ہو، حالانکہ لفظ ولی بذات خود اپنے اندر بے تحاشا معنی اور مفاہیم رکھتا ہے، یعنی ولی کے معنی دوست کے بھی ہیں، ولی کے معنی مولا کے بھی ہیں، ولی کے معنی سرپرست کے بھی ہیں، لیکن جب بھی کسی کی زبان سے لفظ ولی عطا ہوتا ہے یا لفظ ولایت عطا ہوتا ہے تو نیچرلی سننے والے کا دھیان مولائے متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرف جاتا ہے۔ تو چونکہ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہی ولایت امیر المومنین ہے، تو آغاز میں ہی سب سے پہلے اس بات کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لفظ ولایت کا تذکر ہوتے ہی ولایت علی ابن ابی طالب کی طرف ہی توجہ کیوں جاتی ہے؟ دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ کا تعلق ہمارے قلب سے، ہمارے جذبات سے، ہماری روحانی وابستگی سے، ہمارے عشق سے، وہ عشق جو ہر شیعہ کے دل میں مولائے متقیان علی ابن ابی طالب کے لیے ہے، ایک وجہ اس سے منسوب ہے، اور دوسری وجہ اس پر میں آگے چل کر بات کروں گی۔ تو پہلی وجہ کہ لفظ ولایت کا نام سنتے ہی، یہ لفظ سنتے ہی دھیان علی ابن ابی طالب کی ولایت کی طرف کیوں جاتا ہے، تو ایک نیچرل فنامنا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ اس کو جس چیز سے روکا جائے، جس چیز کو دبایا جائے، انسان کی فطرت میں اس چیز کو باہر لانے کی خواہش اتنی ہی شدت کے ساتھ اجاگر ہوتی ہے۔ اگر ہم ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ذکر کریں تو یہ وہ عقیدہ ہے اہل تشیع کے عقائد میں سے کہ جسے 1400 سال سے مسلسل دبانے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ مجلس کے گفتگو کے اختتام پر ایام علی ابن ابی طالب ہیں، تو شہادت امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے بھی چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مولائے متقیان کو ماہ رمضان کی ان شبوں میں جب ضربت لگی تھی، اور جب مولائے متقیان کی مظلومیت کا عالم یہ تھا کہ آپ کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھایا گیا، اور شب کی تاریکی میں صرف حسنین کے ساتھ، جناب عباس علمدار کے ساتھ، جناب محمد حنفیہ کے ساتھ اور 5 یا 6 شیعوں کے ساتھ جب مولائے متقیان کا جسد مطہر کو دفنایا گیا، تو اس کے فوراً بعد سے جو ولایت امیر المومنین ہے، اس کا اظہار کرنے والے کو ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔
اگر آپ مولائے متقیان کی شہادت کے فوراً بعد کے دور کو دیکھیں، بنو امیہ کا دور شروع ہو جاتا ہے. بنو امیہ کے دور کے بعد جو مختصر دور ہے آل زبیر کا دور ہے، آل زبیر کے بعد بنو عباس ہیں جو ان دونوں سے بدتر ہیں. یہ وہ مسلسل 1400 سال سے یہ وہ دور ہے کہ جب ولایت امیر المومنین علی کی ولایت کے ذکر کرنے والے کو گنہگار سمجھا جاتا تھا. بلکہ بیچ میں ہم وہ 70-80 سال بھی دیکھتے ہیں کہ جو حجاج بن یوسف کا دور ہے، جو ولید بن عبد الملک کا دور ہے، کہ جس میں 70-80 سالوں تک باقاعدہ ممبروں سے مولا علی کے نام لے کر سب و شتم کیا جاتا تھا. اور اگر کسی کے اوپر شبہ بھی ہو جاتا تھا کہ یہ ولایت علی کا ماننے والا ہے تو اس کو جان سے مار دیا جاتا تھا، اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. جتنا ایک چیز کو ولایت علی ابن ابی طالب، وہ ان عقائد شیعوں میں سے عقیدہ ہے کہ جس کو دبایا جاتا رہا، اس عقیدے کا اظہار کرنے والوں پر ظلم و ستم کیا جاتا رہا. تو انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کو جتنا دبایا جائے گا وہ چیز اتنے ہی جوش و خروش سے ابھر کر سامنے آئے گی. تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ لفظ ولایت سنتے ہی دھیان سیدھا ولایت علی ابن ابی طالب کی طرف جاتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ کیوں ولایت علی کا تذکر خدا کی ولایت سے بھی زیادہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت سے بھی زیادہ اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ولایت امیر المومنین، صحیح احادیث میں یہ روایت موجود ہے کہ اگر ایک انسان مثلاً تمام دن روزہ رکھتا ہو، تمام رات عبادت کرتا ہو، تمام زندگی جہاد میں گزاری ہو، اگر صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے اگر وہ شہید بھی ہو جائے، ان تمام اعمال کے باوجود اگر اس شخص کے دل میں علی ابن ابی طالب کی ولایت نہیں ہوگی تو وہ منہ کے بل جہنم میں گرا دیا جائے گا. ایک اور روایت بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور یہ بھی صحیح روایات میں سے ہے، مستند روایات میں سے ہے، کہ مثلاً جب کوئی مرد مومن قبر میں جائے گا اور جب عذاب قبر اس کے پاؤں کی طرف سے اس کی طرف آئے گا، اور جب وہ مرد مومن اس عذاب قبر کو دیکھ کر خوفزدہ ہوگا تو ایک نور ہوگا جو اس عذاب اور اس مومن کے درمیان حائل ہو جائے گا. مومن پوچھے گا اس نور سے کہ تو کون ہے؟ وہ نور جواب دے گا کہ میں تیرا وہ نماز ہوں جو تو نے اول وقت میں تو تمام تر تکالیف شریعہ کے ساتھ ادا کی تھی. اسی طرح دائیں جانب سے عذاب آنے لگے گا تو ایک نور اس عذاب کو ڈھال بن کر روک لے گا. بائیں جانب سے عذاب آئے گا تو ایک نور اس کو ڈھال بن کر روک لے گا. سر کی جانب سے عذاب آئے گا تو ایک نور اس کو ڈھال بن کر روک لے گا. اور جب وہ مومن پوچھے گا تو وہ چاروں انوار اسے بتائیں گے. ایک کہے گا کہ میں تیرا زکوٰۃ ہوں، ایک کہے گا میں تیرا روزہ ہوں، ایک کہے گا کہ میں تیرا حج اور خمس وغیرہ وغیرہ، یعنی مختلف اعمال ہیں. روایات بتاتی ہیں کہ آخر میں ایک عذاب ہوگا جو پچھلے تمام عذابوں سے شدید تر ہوگا، اور وہ اس مرد مومن کے اوپر کی طرف سے، یعنی چھت کی طرف سے، قبر کی چھت کی طرف سے نمودار ہوگا. اور تب ایک نور ایسا روشن ہوگا جو پچھلے تمام انوار سے زیادہ روشن ہے، اور وہ اس عذاب کے اور مومن کے درمیان ڈھال کا کام دے گا. اور جب وہ باقی انوار اس روشن ترین نور سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں اور آپ ہم سب سے زیادہ روشن کیوں ہیں، تو وہ نور جواب دے گا کہ اگر میں نہ ہوتا تو آپ بھی یہاں نہ ہوتے، میری وجہ سے آپ یہاں موجود ہیں. اور وہ پوچھیں گے کہ آپ نور کون ہیں، تو وہ بتائے گا کہ میں اس شخص کا وہ عقیدہ ولایت علی ابن ابی طالب ہوں جس پر یہ شخص زندگی میں یقین رکھا کرتا تھا. اللہ اکبر. یعنی عقیدہ ولایت علی ابن ابی طالب ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو اگر یہ عقیدہ ہے دل میں موجود، اگر یہ عقیدے کا اظہار اعمال سے ہو رہا ہے، تبھی نماز قبول، تبھی حج قبول، تبھی دیگر واجبات قبول. اگر جس دل میں ولایت علی ابن ابی طالب موجود نہیں ہے، اس بدن کے کوئی بھی واجبات یا مستحبات قبول نہیں کیے جائیں گے. یہ وہ بات ہے جو تواتر سے احادیث میں بھی سامنے آئی اور رسول اکرم اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر افعال و اعمال سے بھی ہمارے سامنے آئی. اب عزیزان محترم، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولایت امیر المومنین کا عقیدہ اہم تو ہے، لیکن اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ دو سوالات یہاں پر اس گفتگو کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ یہ عقیدہ اتنا اہم کیوں ہے، اور نمبر 2 کہ کیا ہم تک جو عقیدہ ولایت پہنچا ہے ہم اس عقیدہ ولایت کو اس طرح فالو کر رہے ہیں جس طرح اس کو فالو کرنے کا حق ہے، یا ہم اس عقیدے کو کسی اور عقیدے کے ساتھ کہیں مخلوط تو نہیں کر رہے، کہیں مکس تو نہیں کر رہے. سوال کے پہلے حصے کا جواب دینے کے لیے، جس میں نے عرض کیا کہ عقیدہ ولایت علی ابن ابی طالب ہمارے لیے اتنا اہم کیوں ہے، مجھے ایک بہت سادہ اور موجودہ حالات سے عین مطابقت رکھتے ہوئے ایک مثال یاد آ گئی. وہ مثال پیش کروں، اور مثال کے پیش کرنے سے پہلے قول معصوم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے عرض کر دوں. معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے دشمن کو خدا نے مکاری تو دے رکھی ہوتی ہے لیکن ان کو ذہانت نہیں ہوتی.
یعنی ہمارا دشمن مکار تو ہوتا ہے مگر ذہین نہیں ہوتا. تو یہ ایک ایسا قول معصوم ہے کلام امام الکلام ہماری جان قربان امام کے کلام پر کہ جو اپنی طرف بہت ساری جہتیں رکھتا ہے اور بہت گہرا اور بہت ہی خوبصورت مولا کا قول ہے جس میں مولا نے ہمیں دشمن کی معرفت حاصل کرنے کا بھی ایک طریقہ بتا دیا. اب عزیزان من، جس نقطے کی طرف میں آپ کی سوچوں کو ولایت علی ابن ابی طالب کے حوالے سے مبذول کروانا چاہ رہی ہوں، وہ نقطہ یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے بھی حالات چل رہے ہیں اور جو پاکستان کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک جہاں پر شیعہ آبادی کا تناسب زیادہ ہے، جہاں وہاں پر جو حالات چل رہے ہیں کہ جہاں پر شیعوں کو ابھی تک، یعنی ایسا نہیں ہے کہ شیعہ ہونا محض بنو امیہ کے دور میں جرم نہیں تھا یا آل زبیر کے دور میں ہونا جرم نہیں تھا یا حجاج بن یوسف کے، محمد بن قاسم کے دور میں شیعہ ہونا جرم نہیں تھا یا محض آل عباس کے دور میں شیعہ ہونا جرم نہیں تھا، بلکہ آج بھی پاکستان سمیت دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر شیعوں کو صرف اس جرم کی بنا پر قتل کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں. اگر صرف وطن عزیز پاکستان کی بات کر لیں تو پچھلے 30 سے 35 سالوں میں تقریباً 25,000 شیعہ، جس میں 250 سے 300 کے قریب شیعہ ڈاکٹرز شامل ہیں، 25,000 کے قریب شیعوں کو پچھلے 30 سے 35 سالوں میں شہید کیا گیا. اور ان کا جرم صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کرتے تھے، وہ دلوں میں محبت اہل بیت رکھتے تھے، وہ اپنے اعمال سے، اپنے عقیدے سے، اپنی زبان سے مکتب اہل بیت سے وابستگی کا اظہار کرتے تھے. 25,000 شیعہ پاکستان میں پچھلے 10 سے 15 سال، 25 سے 30 سالوں میں شہید کیے جا چکے ہیں. یہ شیعہ پاکستان میں حالات ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیگر ممالک میں دیکھ لیں، نائجیریا میں وہاں شیعوں کو اسی جرم کی سزا دی جا رہی ہے، بحرین میں شیعوں کو اسی جرم کی سزا دی جا رہی ہے، شیخ زکزکی کو، ابراہیم زکزکی کو اسی جرم کی سزا دی جا رہی ہے، شیخ باقر النمر کو ان کا سر اسی گناہ کی وجہ سے تن سے جدا کیا گیا کیونکہ وہ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ وہ شیعہ علی کے شیعہ تھے. عزیزان، لیکن اس کے باوجود ایک کیفیت ہے کہ جس سے یقیناً میرے سننے والے اتفاق کریں گے کہ ہم نے مسلسل 1400 سال سے شیعہ جنازے بھی اٹھاتے چلے آ رہے ہیں، لاشیں بھی اٹھاتے چلے آ رہے ہیں. ہمیں اگر پاکستان میں دیکھیں تو جہاں روزگار کے مواقع دوسرے مسالک کو دیے جاتے ہیں، شیعوں کو ایک طرح سے ڈسکرمنیشن کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جہاں شیعوں کو ڈسکرمنیشن کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہو، شیعوں کو جان دینی پڑتی ہے. لیکن اس کے باوجود میں اپنے سننے والوں سے یہ سوال آپ کے اذہان میں پیدا کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ایسا ہے کہ 1400 سال سے مصائب سہنے کے باوجود، لاشیں اٹھانے کے باوجود، مصائب برداشت کرنے کے باوجود اس محبت میں، اس عقیدت میں، اس عقیدہ ولایت میں کوئی کمی آئی ہے؟ یقیناً آپ سب کا جواب ہوگا کہ اس میں کوئی کمی نہیں آئی. بلکہ اگر ایک مثال میں آپ کو دے دوں، شاید آپ کے اذہان میں سانہ 2013 کا سانہ راجہ بازار آپ کے اذہان عالیہ میں تازہ ہوگا کہ جب ایک مخصوص فرقے کے افراد نے اپنے ہی فرقے کی مساجد کو جلا کر اس کا الزام شیعوں پر ڈال دیا تاکہ راولپنڈی میں فرقہ واریت کو ہوا دی جا سکے. لیکن بعد میں تحقیقات نے ثابت کر دیا کہ شیعوں کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ اسی فرقے نے شر پسندی کی نیت سے اپنے ہی فرقے کی مسجد کو جلایا تھا. تو جب 2013 میں وہ مسجد جلائی گئی تھی اور اس کے بعد جب اربعین کا جلوس آیا تھا، حالات بہت کشیدہ تھے اور ہر طرف سے کہا جا رہا تھا کہ اربعین کے جلوس پر حملہ ہو سکتا ہے، شاید کوئی دہشت گردی کی واردات ہو سکتی ہے. لیکن ان تمام خطرات کے باوجود، ان تمام مشکلات کے باوجود، آپ اگر کسی سے بھی پوچھ لیتے کہ کیا آپ اربعین کے جلوس میں جائیں گے، میرے سامنے ایسی بہت ساری مائیں ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو کہتی تھی کہ جاؤ تم سب نے اربعین کے جلوس میں شرکت کرنی ہے. نوجوان پورے اپنے گروپس میں جاتے تھے اربعین کے جلوس میں شرکت کے لیے. یعنی کوئی ایسا انسان نہیں تھا، خطرے کے باوجود کسی کے دل میں وہ عزاداری کے لیے محبت، وہ ولایت علی کے لیے شدت، اس شدت میں کمی نہیں آئی تھی. یعنی یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو کم ہونے کے بجائے زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب میں جو آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا کرنا چاہ رہی ہوں، اگر ہم تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھیں، یعنی ہم تو وی آر دا فرینڈز آف امام علی علیہ السلام، تو ہم تو یہ بات سنتے ہیں، سوچتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ یعنی اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. لیکن یہی چیز ہے جو ہمارا دشمن بھی انالائز کر رہا ہے. وہ بھی سوچ رہا ہے کہ آخر ایسا کون سا جذبہ ہے کہ جو شیعوں کو مسلسل آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے کر بس بات کے اختتام کی طرف آؤں گی. اگر ہم اس سوال کا جواب، یعنی دشمن جب ہماری، جیسے میں نے آپ کو قول معصوم سنایا، مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے دشمن کے پاس ذہانت نہیں ہوتی، ان کے پاس مکاری ہوتی ہے. اگر ہم قول معصوم کی طرف توجہ ڈالیں جس میں مولا نے فرمایا کہ ہمارا دشمن مکار ہوتا ہے، ذہین نہیں ہوتا، تو ہمیں اس سوال کا جواب ملے گا
سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں واقع کربلا کی طرف جانا پڑے گا. کربلا سے جہاں ہمیں مظلومیت کا سبق ملتا ہے، کربلا سے ہمیں صداقت کا سبق ملتا ہے، کربلا سے ہمیں اور بہت سارے سبق حاصل ہوتے ہیں. کربلا میں ایک کردار ایسا ہے جس کا نام حرملہ ہے. اگر آپ حرملہ کے کردار کو سمجھیں اور جو کام حرملہ نے کربلا میں کیا تو آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ عقیدہ ولایت شیعان علی ابن ابی طالب کے لیے کیا ہے. حرملہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو عمر ابن سعد کے لشکر کے دماغ کی طرح تھا، یعنی بہت ہی مکار اور بہت ہی کینہ فطرت انسان تھا، اور اس کو صرف 3 مواقع پر استعمال کیا گیا. پہلا موقع جب اس نے ششماہے پر تیر چلانا تھا، دوسرا موقع جب اس نے امام حسین علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر تیر مارا، اور تیسرا موقع کہ جب اس نے حضرت عباس علمدار کی مشکیزے پر وار کیا. تو جب حضرت عباس علمدار مشکیزہ لے کر واپس آ رہے تھے، حرملہ روایات بتاتی ہیں کہ وہ جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا، اور اس نے اسٹریٹجیکلی اس چیز کو انالائز کرنا شروع کیا. اس نے دیکھا کہ یہ جو نوجوان آ رہا ہے مشکیزہ لے کر، اس نوجوان کے بازو بھی نہیں ہے، اس نوجوان کا سارا بدن زخموں سے چھلی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی جذبہ ایسا ہے جو مسلسل اس نوجوان کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا ہے. جب حرملہ نے انالائز کیا، تجزیہ کیا، تو اسے معلوم ہوا کہ اصل بات جو ہے وہ اس نوجوان کے مشکیزے میں ہے. وہ سمجھ گیا کہ چاہے اس نوجوان کا بدن جتنا مرضی زخمی ہو، اس کے بازو قلم ہو، لیکن جب تک مشکیزہ سلامت ہے اس کو کوئی چیز آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی. مشکیزے کو سپاٹ کیا اور اس نے مشکیزے کا نشانہ لے کر تیر چلایا، مشکیزے سے پانی بہہ گیا اور عباس کی جان بدن سے نکل گئی. عزیزان من، اگر ہم عقیدہ ولایت علی ابن ابی طالب کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ بڑا جملہ آج کے اس پروگرام کے لیے میرے پاس نہیں ہے کہ شیعوں کے لیے عقیدہ ولایت علی ابن ابی طالب کی وہی اہمیت ہے جو عباس علمدار کے لیے مشکیزہ سکینہ کی تھی. یہی وجہ کہ شیعہ چاہے زخمی ہوں، لاشیں اٹھا رہے ہوں، مصائب برداشت کر رہے ہوں، مظالم برداشت کر رہے ہوں، لیکن جب تک ہم نے مشکیزہ سکینہ کی طرح عقیدہ ولایت علی ابن ابی طالب کو سینے سے لگا کر رکھا ہے، سنبھال کر رکھا ہے، ہم اسی طرح مشکلات کے باوجود آگے بڑھتے چلے جائیں گے. کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے اور ایام بھی شہادت امام علی ابن ابی طالب کے ہیں، مختصر سے الفاظ میں مصائب کے چند جملے بیان کر کلام کا اختتام کر رہی ہوں. یہ وہ ماہ رمضان المبارک ہے کہ جو شیعان علی پر بھی ایک الگ طریقے سے آیا، جو علی ابن ابی طالب پر بھی الگ طریقے سے آیا، اور جو علی کے اہل و عیال پر بھی الگ طریقے سے آیا. تو اگر ہم جس ماہ رمضان المبارک میں مولا علی نے اپنی جان خالق آفریں کو سپرد کی، یکم رمضان المبارک سے ہی مولا علی کی شخصیت میں ایک طرف ایک عجیب طرح کا اضطراب تھا، اور دوسری طرف وہ سکون تھا کہ جیسے ایک معشوق اپنے عاشق سے ملاقات کے لیے تیار ہو رہا ہو. شہید مطہری کی کتاب ہے مقتل مطہر، جس میں شہید مطہری ان تمام حالات و واقعات کو ایک سیکوینس کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ 13 رمضان المبارک تھی، تو جب امام علی نے امام حسن سے پوچھا کہ بیٹا آج رمضان کے کتنے دن گزر گئے، مولا نے فرمایا کہ بابا 13 دن گزر گئے. فرمایا اور اس مہینے کے کتنے دن باقی رہ گئے؟ کہا بابا 17 دن باقی رہ گئے. تو مولا نے اپنی ریشم مبارک کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ بیٹا بہت جلد میری یہ داڑھی میرے سر کے خون سے رنگین ہوگی. اب مولا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور روایات بتاتی ہیں کہ ایک دن امام حسن کے ہاں افطار کرتے ہیں، ایک دن امام حسین کے ہاں افطار کرتے ہیں، ایک دن جناب ام کلثوم کے ہاں افطار کرتے ہیں، ایک دن جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ہاں افطار کرتے ہیں. اور جب بھی مولا افطار کرتے ہیں تو مولا کی خوراک بہت قلیل ہے، اور بچے دیکھتے ہیں تو بچوں کا دل کڑتا ہے، اور وہ بابا سے کہتے ہیں کہ بابا آپ اتنی قلیل خوراک کیوں کھاتے ہیں؟ تو علی جواب دیتے ہیں کہ میں اپنے رب سے ایسی حالت میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہ میرا شکم پر نہ ہو. اور بچے سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے بابا حالت انتظار میں ہیں. اذان محترم، 19 رمضان المبارک کی وہ صبح نمودار ہوئی. شہید مطہری مولا علی کا خواب بیان کرتے ہیں کہ مولا مصلی پر ہیں، اور مولا کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، اور امام حسن علیہ السلام بابا کے قریب آئے. مولا بیدار ہوئے اور مولا نے امام حسن کو اپنا خواب سنایا. وہ خواب بذات خود ایسا ہے کہ جو امام علی مقام کی مظلومیت عیاں کرتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امام علی علیہ السلام جہاں امام حسن اور امام حسین سے بہت محبت کرتے تھے، وہاں وہ عجیب جملہ لکھا تاریخ کی کتابوں نے کہ وہ حسن اور حسین کا بہت احترام کرتے تھے. کیوں احترام کرتے تھے؟ کیونکہ یہ دونوں زہرا کے بیٹے تھے، زہرا بحیثیت فرزند زہرا. تو مولا خواب سے بیدار ہوئے، مصلی پر ہی مولا کی آنکھ لگ گئی، اور مولا نے امام حسن سے کہا کہ بیٹا میں نے ابھی خواب میں تمہارے نانا کو دیکھا، اور ان کو دیکھ کر
میں نے گریہ کیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی امت نے آپ کے جانے کے بعد مجھ پر کتنے ظلم و ستم توڑے. تو رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے. تو بیٹا میں نے ان کے لیے بد دعا کی کہ خدا مجھے بہت جلد ان سے دور کر دے اور ان پر ایک بدترین حاکم کو مسلط کر دے. اللہ اکبر. مولا کے ان کلمات میں جو مظلومیت ہے، جو تنہائی ہے، جناب زہرا کے جانے کے بعد علی اس قدر تنہا ہے کہ روایت بتاتی ہے کہ مولا علی بیابان میں جا کر کنویں میں اپنا منہ چھپا کر رویا کرتے تھے، اور علی کہا کرتے تھے کہ مجھے ایسا کوئی انسان نہیں ملتا کہ جس سے علی اپنا درد دل بیان کر سکے. اور علی کبھی کبھی رات کی تاریکی میں جناب زہرا کی قبر مبارک پر جاتے تھے اور خود ہی اپنے اشعار مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب میں آپ کو سلام کرتا ہوں مگر مجھے سلام کا جواب نہیں ملتا. اور مولا خود ہی جواب دیتے ہیں جناب زہرا کی طرف سے کہ یا علی میں آپ کو کیسے جواب دوں، آپ کی زہرا من و مٹی تلے سو رہی ہے. علی کی تنہائی. 19 رمضان کی وہ صبح آئی، مولا گھر سے نکلنے لگے. روایات آپ کی سنی ہوئی ہیں، بس اختتام کی طرف آ رہی ہوں. بطخوں نے گریہ ازاری کرنا شروع کی. بچوں نے بطخوں کو خاموش کروانا چاہا. مولا نے کہا کہ ان کو گریہ کرنے دیں، ابھی بطخیں گریہ ازاری کر رہی ہیں، کچھ دیر میں پوری کائنات گریہ ازاری کرے گی. باہر نکلے. اب ایک یہاں پر واقعہ ہے جس کو عموماً بیان نہیں کیا جاتا کہ جب قیس ابن اشعث اور ابن ملجم، یہ دو خوارج ہیں کہ جو مولا علی کے قتل کی واردات میں شامل تھے، جب یہ آپس میں گفت و شنید کوفہ کی ایک تاریک گلی میں کھڑے ہو کر گفت و شنید کر رہے تھے اور اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے مختلف پہلوؤں پر غور کر رہے تھے، تو اس وقت جناب حجر بن عدی جو صحابی علی ابن ابی طالب ہیں، اور یہ وہی ہستی ہیں، برگزیدہ ہستی ہیں کہ جن کے روضہ مبارک کو حال ہی میں داعش نے منہدم کر دیا. بہت برگزیدہ صحابی حضرت علی کے. جناب حجر بن عدی نے ان دونوں ملونوں کی گفتگو سنی کہ جب ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ وقت کم ہے، جلدی سے کام کر دو، ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے. تو جناب حجر بن عدی جلدی سے دوڑے تاکہ مولا علی کو گھر پہنچ کر آگاہ کر سکیں ممکنہ خطرے سے کہ مولا کوئی خطرہ ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے. لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی اور مولا علی مسجد کوفہ کے لیے نکل چکے تھے. اذان من علی گلدستہ اذان پر آئے اور علی نے اپنا روزانہ والا جملہ دہرایا کہ اے صبح تو گواہ رہنا کہ تو نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. صدائے اذان بلند کی، پھر مسجد میں سوئے ہوئے افراد کو اٹھانا شروع کیا. یا ایھا الناس حی علی الصلاۃ. سجدے میں گئے. روایات کہتی ہیں کہ 2 تلواریں ایک ساتھ چمکیں. ایک تلوار ابن ملجم کی تھی اور دوسری تلوار شبیب نامی ایک اور ملون کی، ایک اور خارجی کی تھی. تلوار چلی. جبریل نے آواز دی، ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے. وصی رسول مارا گیا. علی ابن ابی طالب کا سر شگافتہ ہو گیا. گریہ ازاری سنتے ہی حسنین آگے کی طرف دوڑے، اور علی وہ نمازی کہ جس نے زندگی کا آغاز بھی خدا کو سجدہ کر کے کیا اور جس نے زندگی کا اختتام بھی سجدہ خدا سے کیا. ایسے زخم ہے علی کے سر پر کہ روایات بتاتی ہیں کہ علی کے سر کی پشت سے لے کر علی کے ابروں تک سر شگافتہ ہو گیا تھا. لیکن اس حالت میں بھی میں قربان ہو جاؤں، یعنی اگر اس علی سے انسان عشق نہ کرے تو کس علی سے عشق کرے. کہ علی کو ابھی بھی 2 خیال ہیں. پہلا خیال ہے علی کو، حسن کو کہتے ہیں کہ بیٹا نماز مکمل کروا دیں، اور دوسرا خیال ہے علی کو کہ علی اپنے قاتل کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اس کی حالت خراب ہے، اس کا رنگ زرد ہے، اس کو شربت یا اس کو کوئی پینے کے لیے چیز پیش کی جائے. یہ علی کا کردار ہے. بس اذان من جو زندگی کے آخری 48 گھنٹے ہیں علی ابن ابی طالب کے، علی کی تمام زندگی ایک طرف، علی کی خاموشی کے تنہائی کے 25 سال ایک طرف، اور علی کے یہ زندگی کے آخری 48 گھنٹے ایک طرف. ان آخری 48 گھنٹوں میں بھی علی ابن ابی طالب نے ایسی وصیتیں اور ایسی نصیحتیں کی ہیں کہ جو بذات خود ایک چارٹر کی حیثیت رکھتی ہیں. ایک جملہ جو اس میں علی بار بار دہراتے ہیں، اور بس اس جملے پر کلام کا اختتام کر رہی ہوں. بار بار کہتے ہیں کہ میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا، میرے بعد یتیموں کو تنہا نہ چھوڑنا. اور جب بھی مولا کی وصیت کا یہ جملہ نظر سے گزرتا ہے تو ہمیشہ خیال آ جاتا ہے کہ یا علی آپ کو یتیموں کا اتنا خیال ہے کہ آپ وصیت میں بھی کہہ رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ دہرایا کہ یتیموں کا خیال رکھنا. اور نظر بے ساختہ ان جملوں کو دیکھتے ہوئے کربلا کے ان یتیموں کی طرف جاتی ہے کہ جو
جلتے ہوئے خیموں سے کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے اور کبھی دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے کی طرف جاتے ہیں اور مدد کے لیے کبھی علی کو بلاتے ہیں کبھی عباس کو بلاتے ہیں، لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچتا۔ علی وہ بطل جلیل، 21 رمضان المبارک علی کا جسد اطہر دفنا دیا گیا، اور علی کی بہت ساری مظلومیتوں میں سے ایک مظلومیت یہ کہ علی کی قبر کو دفنانے کے بعد مخفی کر دیا گیا، اور 100 برس تک ہم آج جو نجف جاتے ہیں علی کے مرکز کی زیارت کرتے ہیں، لیکن علی اتنے مظلوم ہیں کہ 100 برس تک علی کا مرکز دنیا والوں کی نظر سے مخفی رہا۔ کیوں مخفی رہا؟ کہ اگر خوارج کو پتہ چل جاتا تو علی کی قبر کھود کر جس میں اطہر کے ساتھ بے حرمتی کرتے۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ وہ بحق علی ابن ابی طالب ماہ رمضان المبارک کی تمام تر فیوز اور تمام تر برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو چند الفاظ مولا علی کی شان میں اور مولا علی کے مصائب میں بیان کیے، دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اور معصومین ان الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔